الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ شیشہ پینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناظرین و سامعین، ہر وہ چیز جو عقل کو معاف کر دے، اور نشے کی تعریف یہ ہے کہ جب بندہ کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں زمین میں ہوں یا آسمان میں ہوں۔ وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اور کانپنا، اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ تمیز ہی نہیں رہتی۔ اگر کوئی عورت سامنے کھڑی ہے تو اسے تمیز ہی نہیں رہتی کہ وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یا کون سی عورت ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تمیز ہی نہیں ہے الفاظ کی۔ یا پھر وہ کہیں جا رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں جا رہا ہے، کل اس کی کام ہی نہیں کر رہی۔ تو یہ نشے کی تعریف ہے کہ بندے کی عقل جب معاف ہو جائے تو وہ نشہ ہے، اور جو چیز اس کو پیدا کر رہی ہے وہ نشہ آور ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس پر بالخصوص مفتی اکمل قادری صاحب، آپ اکثر اپنے فتووں میں یہ فرماتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور شیشہ بھی حرام میں ہی آتا ہے۔ بعض نے اسے مباح لکھا ہے، لیکن کیونکہ اب یہ حکام نما ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے تمباکو وغیرہ پڑتے ہیں اور کچھ نشے والی چیزیں بھی پڑتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ بالکل حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض نے یہ اس کی جو مباح والی صورت نکالی ہے وہ صرف اس صورت میں ہے، یہ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ، کبھی کبھار ایک مرتبہ اگر ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ جسے یہ گندی عادت پڑ جائے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا، لہٰذا اس پر فقہا نے یہی فرمایا کہ یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے عقل چلی جاتی ہے، اور جو چیز عقل کو معاف کر دے وہ نشہ ہے، اور وہ نشہ اور چیز حرام ہے، لہٰذا اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ بالخصوص اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات ہر اپنے درس و تدریس میں، ہر مسئلے میں یہ بات کی ہے کہ اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں کہ ان کے دوست احباب کون سے ہیں، کن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی ہمیں ہر طرح کی بری صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔